اس طرح سے عرض کرو تو یوں عرض کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے۔ کیوں؟ سیدھے راستے کی دعا، اور پھر قرآن نے ہی آگے بتایا کہ وہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو پتہ چلا جو علماء کرام نے تقریر کی اور حضور محدث کبیر نے جو پیغام دیا، تو اس میں یہ پیغام ہے کہ سیدھی راہ اس پر چلو، لیکن اس سیدھی راہ پر، اس راہ اعتدال پر کچھ وہ ہے شیطان جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر، سیدھی راہ پر ہم کو رکھے، اور جو منہاج الشیطان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے دور رکھے اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے۔ اور پھر بتایا کہ یہ لوگ، یہ گروہ، یہ ہمیشہ آتا رہے گا اور حق کی تعلیم دیتا رہے گا، اور یہ بتاتے رہیں گے، کوئی بولے نہ بولے، لوگ ان کی تنقید کریں، لاکھ برا کہیں اور پیچھے پڑیں، اعلی حضرت سے لے کر اب تک یہی ہوتا آیا، بلکہ سب بزرگوں سے یہی ہوا کہ ان کے پیچھے لوگ پڑے، لیکن انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ حق کی تعلیم دیتے رہے، خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو اس پہ قائم رہنے کی ہدایت کرتے رہے۔ تو مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اعلی حضرت نے فرمایا ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، یہ دعا کری۔ اور پھر ایک نعت کا شعر اعلی حضرت نے یوں فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اعلی حضرت نے جو دین کی خدمت کی، اس کے سلسلے، اس سے سرکار کی بارگاہ سے، غوث اعظم کے وسیلے سے اعلی حضرت کو یہ انعام ملا کہ یہ شعر اعلی حضرت نے نعت میں کہا تھا، لیکن یہ ان کے اوپر بھی صادق ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ اور اعلی حضرت کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حق کی تعلیم دیتے رہے، تو ان کے لیے بھی یہ شعر صادق ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اس سے جو لوگ ہیں جو تعلیم دی، جو سرکار حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں، وہ جہنم کا کتا ہے، اس کو جہنم کا کتا سمجھنا، یہ راہ اعتدال ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ اور جو اس سے ہٹ جائے اور خاموش اس کی تائید کرے یا ان کی شان میں گستاخی کرے، تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا، سمجھے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور مسلمان کا راستہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا راستہ کیا ہے؟ لمبی بات نہیں، اعلی حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر اور تمام صحابہ کرام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر تمام امت کا ایمان ایک پلے میں رکھو، ایک ترازو میں اور ایک پلے میں،
सिद्दीक अकबर का ईमान रखो तो वो सबकत ले जाएगा। वजह क्या है? वजह वो है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत। सरकार ने फरमाया, क्या तुम ये समझते हो जो उनकी अफजलियत है वो इसलिए कि नमाज रोजे की वजह से नहीं, बल्कि वो शय दीगर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में राशिक फरमा दी है, वो सरकार की मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात पर सख्ती से रखे, अहले बैत का सच्चा गुलाम और सहाबाए किराम का सच्चा गुलाम बनाए। मसलके आला हजरत यह है कि आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए और बुजुर्गों के सदका तुफैल में जिस की जो जायज मुरादे लेके आए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरा फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफायाब फरमाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा हो जाएं, और जिनकी जो परेशानियां हैं मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि अपना किरदार वो सुधार लें, तो अपना जो चलन है वो राह सिरात पर वो चलें, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तलाक सलाका का मामला हो या कोई और कानून हो, हमें क्या करना है? हमें राफजी देवबंदी जैसे भी जितने भी मजहब फिरके हैं और जो इस्लाम दुश्मन है उनका कुछ नहीं देखना है। हमें अपने उलमाए किराम से अपना राब्ता मजबूत रखना है और उनके फैसलों पर चलना है। तो ये क्या है? ये सीधी राह है, और जो उससे हटी हुई है वो शैतान की राह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अहले सुन्नत वल जमात और मसलक के आला हज़रत पर सख्ती से कायम रखे। रसा कर दे नूर मेरी आँखों को, मेरे शम्सो दुहा है।